اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں اس رب ذوالجلال سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اور تمام مخلوقات کا حامی و ناصر ہے، کہ میرے تمام بھائی اور محترم بہنیں ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کی قوم ایک ایسی قوم تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ انبیاء کرام اس بگڑی ہوئی قوم کو راہ راست پر لائے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دے۔ لیکن یہ بدبخت قوم بنی اسرائیل اس قدر گناہوں میں مبتلا تھی کہ اتنے انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، لیکن یہ بدبخت قوم اپنی کفر اور شرک سے باز نہ آ سکی، اس طرح اپنی گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ قوم بنی اسرائیل میں صرف چند لوگ ہی ایسے تھے جو انبیاء کرام پر ایمان لائی اور باقی قوم ایمان نہ لا سکی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک ایسا بدبخت بادشاہ بھی تھا جس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعوی کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ کے ان ملعون اور بدبخت لوگوں میں سرپرست ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی اطاعت سے انکار کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر مظالم کی پہاڑ توڑے، ان کا قتل کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دیتے ہوئے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، جب فرعون ہلاک ہوا تو اس کی لاش کو زمین نے نہ قبول کیا اور نہ پانی نے۔ جب ایک مزدور سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے چاہا کہ وہ خدائی کا دعوی کرے اور لوگ اس کی پوجا کرے اور اس کے سامنے جھکے۔ جب فرعون نے خدائی کا دعوی کیا تو ایک قطبی قوم جو تعداد میں بہت زیادہ تھی وہ فرعون کو اپنی خدا ماننے لگے، اور ایک طرف بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس نے فرعون کی خدائی سے انکار کیا۔ جو کوئی اس وقت فرعون کو خدا ماننے سے انکار کرتا تو فرعون اس کو اس کے خاندان سمیت قتل کر دیتا۔ اس طرح فرعون مصر میں ظلم کی انتہا کر دیا۔ اس طرح فرعون نے مصر میں ظلم کی انتہا کر دی اور بیشتر لوگوں کو قتل کر ڈالا، جن میں بوڑھے، بچے، جوان اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ جب فرعون کی ظلم ستم حد سے بڑھنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو فرعون مردود نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی انا اور ضد پر اڑا رہا۔ جہاں مردوں نے اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، وہاں عورتیں بھی پیچھے نہ ہٹی۔ ان میں دو عورتیں ایسی ہیں جن کا واقعہ قابل رشک ہے، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو اس طرح قربان کیا کہ آج بھی مسلمان ان کی ایمان پر فخر کرتے ہیں۔ ان دو خاتونوں میں سے ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مشاطہ کون تھی اور اس نے کیسے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور دنیا کے ظالم اور جابر بادشاہ فرعون نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، جس کو سن کر ہر مسلمان کی آنکھیں نم ہو کر دل روتا ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان اللہ پر اور بھی پختہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں دیکھی تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ فرعون اپنے ظلم ستم کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ فرعون کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ تھا جو اپنی دولت اور شان و شوکت کے بعد ظلم کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ سب بیش بہا ہیرے، جواہرات اور قیمتی پتھروں کے مالک تھے۔ کوئی انہیں ذرا سے بھی تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا تو وہ اسے مار دیتے تھے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا
کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ اسلام لا چکی تھی۔ وہ فرعون کی بیٹی زلیخا کے بال بناتی تھی، ان کو سنوارتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی۔ ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو خادمہ نے بے اختیار بسم اللہ کہا، جس پر زلیخا نے کہا یہ تو میرا باپ ہے، جس پر خادمہ نے کہا نہیں، یہ آپ کا نہیں بلکہ ہمارا خدا ہے جس نے آپ کو، ہمیں اور آپ کے بابا کو پیدا کیا، جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جس پر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے بابا کو بتاتی ہوں، جس پر خادمہ نے کہا ہاں بے شک بتا دینا۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلاوا بھیجا۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں خادمہ کی بچوں سمیت حاضری ہوئی۔ فرعون نے کہا کہ کون ہے تیرا رب؟ بتا مجھے ذرا، تو نے کیا کہا میری بیٹی سے؟ خادمہ نے اس وقت بھی کہا مجھے پیدا کرنے والا میرے اللہ ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے، یہ دنیا بھی اسی کے دم سے ہے۔ اس پر فرعون کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا میں تجھے تیرے بچوں سمیت گرم تیل میں ڈال دوں گا۔ خادمہ چونکہ مسلمان تھی وہ ڈٹی رہی، اس نے کہا بے شک لیکن میرا خدا میرا اللہ ہی ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کے جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرنا، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈالنا۔ اس نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی، وہ ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کی سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کی جنتی محل سے آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اپنے رب کو مانتی تھی اور اس کے خاطر اپنے اور بچوں کی جان دے دی، اگر اسی جوش و جذبے کے تحت ہم اپنے رب کو مانیں اور پھر رب کی مانیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ رب تعالی ہماری زندگیاں ویسی ہی خوشبو سے نہ بھر دیں گے؟ کیا ہمارے اس جذبہ ایمانی کو دیکھ کر کفر بھی اسلام کی طرف مائل ہونا نہ شروع ہو جائے گا؟ آئے روز یہ جو سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہے، کیا اسی جذبہ ایمانی کے تحت ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکیں گے؟ کیا یہ ہمارا ایمان نہیں کہ مارنے سے بچانے والا زیادہ بڑا اور مضبوط ہوتا ہے؟ ہمارے دماغوں میں یہ کیوں بیٹھا ہے کہ یہودی بہت ہی طاقتور، پیسے والے اور مضبوط ہیں؟ کیا انہوں نے اسی قرآن مجید سے تحقیق نہیں کی؟ اور کیا ان کی ترقی کا راز ہماری یہی مقدس کتاب نہیں ہے؟ تو ہم کیوں احساسی کمتری کا شکار ہے؟ ہمارے اندر کا مسلمان اور اسلام کیوں ختم ہو چکا ہے؟ اگر ہماری نیت درست ہے اور ارادہ مضبوط ہے تو آئیے مل کر فیصلہ کریں کہ ہم نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر رب کریم کے حضور پیش کرنا ہے، سر بسجود ہو کر زار و قطار رو رو کر جاری کرنا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کا یہ وعدہ ہے کہ بنی انسان غلطیوں کا پتلا ہے، گناہ کرنا اس کی خصلت میں ہے، مگر ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ آئیے اس عہد کو سامنے رکھتے ہوئے نہایت شرمندگی سے، دل کی گہرائیوں سے، نہایت اخلاص سے
رب تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں، غلطیوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر ایک نئی زندگی گزارنے کا عزم کرے۔ وہ یقیناً ہماری دعائیں اور التجائیں سنے گا، اور پھر دیکھیے کہ ہم کس قدر سر تان کر اور چھاتی بلند کر کے جئیں گے، اور انشاءاللہ ضرور جئیں گے۔ اللہ حافظ۔